الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی عنایت سے ہم محرم الحرام کی جو خصوصی نشریات ہیں اس میں شامل ہیں۔ اس دعا کے ساتھ شامل ہیں کہ یہ جو اس کا اپنا حرمت والا مہینہ ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کو ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ لایا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری ساری مشکلات آسان فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ جن کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ناظرین، یسٹرڈے گزرے کل ہمارا پہلا پروگرام تھا، اس میں ہم نے محرم الحرام کی سرسری طور پر کچھ تاریخی چیزیں، کچھ تاریخی واقعات، ہسٹوریکل thing that happened in this month، شہر المحرم، the first month of Islamic month، اس پر ہم نے بات کی تھی، یعنی اس میں کون کون سے واقعات اللہ رب العزت نے کون کون سے جو ہے قوموں کو نجات عطا فرمائے، اور اس قسم کے، یعنی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ ساری ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دو چار چیزیں جو آج نئی ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور وہ ڈسکس کرنی اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی محرم الحرام آتا ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی اس میں بڑی برکتیں رحمتیں اترتی ہیں، اور اس نے شہر اللہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے، جب وہ اپنی نسبت کر لے تو اس کا مقام پہلے بھی تھا کہ سارے دن اللہ کے ہیں، ہر جگہ ہر وقت، لیکن جب وہ کسی چیز کو اپنا بنا لے تو اس سے اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے ایک یعنی وہ بہانہ بن جاتا ہے کہ ہم پھر اس کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کی قربت پا سکتے ہیں، اجر پا سکتے ہیں، ثواب پا سکتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب محرم الحرام آتا ہے تو جو نئے ہیں یعنی وہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایسے تفرقہ بازی ہوتی ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ یعنی جب سیل لگی ہو کہیں پر اور کہیں پر یعنی اللہ رب العزت کی رحمت آئے، اور وہاں پر شیطان جو ہے اس کو تو سکون ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس اگر مہینے میں یہ عوام الناس اور خصوصاً مسلمان جو ہیں، جو اللہ رب العزت کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی پہچان رکھتے ہیں، وہ تو سبقت لے جائیں گے۔ تو اس لیے اس قسم کے وہ مواقع تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ خوب وسوسہ بازی کرتا ہے، خوب وسوسے آتے ہیں، اور وہ پھر انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور جنات کی شکل میں بھی۔ اس لیے تو فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الی آخر سورہ، اور آخر میں فرمایا من الجنۃ والناس، یعنی یہ جو وسوسے ہیں یہ شیطانوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں انٹرنلی، اندرونی طور پر، اور والناس، اور انسان یعنی سامنے نظر آتے ہیں، وہ بھی اس کا قبیلہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے بھی وہ آ سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مثلاً اس محرم الحرام میں مثال کے طور پر زیادہ تر عام جو یہی ہوتا ہے کہ اس محرم الحرام میں اگر یعنی یہ مہینہ آیا ہے تو زیادہ تر ہمارے ذہن میں واقع ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ہوئی۔ اب اگر اس موضوع کو ہی آپ لے لیں تو کچھ عوام الناس تو ڈرتے ہیں، ان کی بات میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن اس اگر موضوع کو ہی لے لیں
تو کوئی ان کی ذات کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اور جو کنفیوز کرتے ہیں وہ عوام الناس ہوتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، مجھے ضرورت نہیں، یعنی از اے ٹائم ویسٹنگ، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلی بات میرا یہ جو موضوع ہے یہ ان کے لیے، یہ جو باتیں ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈرتے ہیں، اور پھر وہ نہیں سمجھتے کہ یعنی ہم نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ میرے مشورے ہیں، اگر اچھے لگے تو اٹھا لیں، استعمال میں لا لیں، اگر باتیں کچھ یعنی آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہوں تو چھوڑ دیں۔ یعنی اسلام یعنی ڈسکس کرنے کا دین ہے، یہ نہیں کہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے شروع کر دے، وہ ہوتا بھی نہیں۔ اور الحمدللہ اسلام چینل اردو جو ہے ان کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بڑے ویلکمنگ ہے، امبریسنگ ہے، یعنی سب کو یہ لے کر کوئی تفرقہ بازی نہیں الحمدللہ۔ اسی لیے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے مواقع جب آئیں تو ہم کھل کے بیان کرتے ہیں، تاکہ اگر کسی کا فائدہ ہو تو انشاءاللہ ہماری بھی آخرت سنور جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلی بات یہ جو ہے کہ آپ نے ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر ان مواقع پر سٹڈی کرنی ہے۔ ہمیشہ آپ کی جو ہے آخرت جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے۔ یقین جانیے کہ کوئی بھی آپ کو کام نہیں دے گا جب آپ پر بنے گی، اللہ رب العزت معاف فرمائے، یعنی ہماری بخشش فرمائے، کہ جب موت سر پہ آ جائے تو پھر آپ کو یہ جو لیبل جو ہیں یہ کام نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں گے اقرأ کتابک، تو اپنی کتاب پڑھ۔ قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ چھوڑ اوروں کو، اور کیا کرتے تھے یوٹیوب پر، کیا کیا جو ہے کس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے تھے کسی کی شان کے خلاف، آپ سے وہ پوچھنی ہوگی۔ آپ سے یہ ہوگی کہ بتائیں آپ نے کیا اسٹڈی کی ہے، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، تو بتا اے بندے کہ تم نے کیا سوچا اور کیا پڑھا۔ ایک تو یہ بات سامنے ہونی چاہیے، یہ ایک مشورہ ہے۔ اور دوسری بات کہ جب ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، مثلا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس لیے کریں کہ ان کو اللہ رب العزت نے شان کیا دی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے مقام کیا دیا ہے، اس پر یعنی میرا ابھی بھی وہ موضوع نہیں ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے، میرا موضوع تھوڑا دوسری طرف جا رہا ہوں، تو لیکن میں سرسری طور پر یہاں پر ذکر کرتا ہوں، چونکہ یہی موقع ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے نا انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ فلاں مذہب والے، فلاں جو ہے عقیدے والے، اس میں تو وہ اس قسم کی جو ہے حرکتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، یعنی ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ کچھ جو ہیں وہ بڑے آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں بالکل چپ ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر یہ ہم نے کر لیا تو ہو سکتا ہے کوئی سوچے گا کہ یہ کر لیا، یہ ان میں سے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو وہ کہیں گے یہ ان میں سے ہیں۔ تو ہم نے ان میں سے یا ان میں سے نہیں ہونا، ہم نے توسط کی دین، جو کہ دین کا اصل مقصد ہے، وہ حاصل کرنا ہے، اور وہی آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر آئے خوب کھل کے کریں، لیکن کس طرح کریں؟ حدیث اور قرآن کو سامنے رکھ کر، اس طرح انشاءاللہ اگر ہم ذکر کریں گے، یعنی حدیث آپ کے سامنے ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا یہ جو حسن حسین ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقال من احبنی واحب هذین، بڑی حدیثیں ہیں اس بارے میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دوسرے حدیث نے فرمایا یہ جو میرے دو صاحبزادے ہیں امام حسن امام حسین، یہ جنت کے سردار ہیں جوانوں کے۔ اب جس نے جنت میں جانا ہے تو سرداروں کے بغیر نہیں جا سکتا، یعنی جو کنگ ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ انشاءاللہ اگر اشارات ہوئے تو آپ ان کو ذکر بھی کریں گے، ان کی محبت بھی آپ کے دل میں ہوگی، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو تھا تھوڑی سی بات، لیکن ہم آگے چل رہے ہیں چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ کا جو اگلا سٹیپ ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم لیبل ہونے چاہیے آپ کی ماتھے پر۔ دیکھیں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے،
اور میری امت میں 73 ہوں گے، 73، اور فرمایا ان میں سے ایک کیا ہوگا، جنت میں جائے گا، باقی سارے جو ہے گئے گزرے۔ اب فرقے تو بننے ہیں، ٹھیک، لیکن اب ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان مواقعوں پر لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لیبل ہے دوسرے کے ماتھے پر لگا رہے، باقی جو بھی ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یعنی ہمارے وہ پاکستان میں ایک پولیٹیشین تھے، وہ پولیٹیشین وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ہم سے کہا، یعنی میرے والد کو کہا، فرمایا کہ اگر ووٹ ہم نے دینی ہے یا نہیں دینی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کیا کریں، صرف ہمارے ساتھ چلیں، لوگوں کی گھروں میں دعوت دیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں، آپ اس کو دیں۔ فرمایا اندر سے اگر آپ نے ووٹ نہیں دینی تو بالکل نہ دیں، لیکن ہمارے ساتھ چلیں۔ اب مطلب کیا ہے، انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ اس میں سے ہیں، تو باقی اگر اندر سے ان کی ووٹ دوسری طرف بھی چلی گئی لوگ تو یہ نہیں دیکھیں گے۔ تو اسی لیے آپ نے تھوڑا سا ہوشیار بازی کا کام کر کے، یعنی آپ نے لیبل کم سے کم ہو کہ میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، یہ نہیں۔ سب سے پہلا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیبل کیا ہے اور کون سے لیبل ہم نے اپنے ماتھے پر سجانے چاہیے اور کن سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلا سب سے پہلا لیبل جو ہے ہمارے سر پر، ہمارے آنکھوں پر ہونا چاہیے، وہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میں ہوں، اور اگر اسلام کی نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے تو یقین جانیے یہ بڑی اس کی جو ہے رحمت ہے، اس کی بندہ نوازی ہے ہمارے لیے، جو ہے بڑا اس کا کرم ہے۔ اگر ہم اسی کو لے کر ہم اگر اس بات پر شروع کر دیں تو آپ دیکھیں ارد گرد کتنے لوگ جو ہیں وہ صرف سچائی کے لیے، یعنی اللہ رب العزت کو پانے کے لیے جو تڑپ رہے ہیں، اور وہ جو ہے دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں یا دوسرے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کو یہ ابھی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ لیبل ہے، یعنی ایک بس ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے لیبل آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دوسرا ہے کس میں سے ہوں، میں اہل السنہ ہوں، سنت والوں میں سے ہوں، اہل السنہ، بس یہاں پر بات ختم۔ اب اس سے نیچے اگر کوئی آپ سے پوچھے جی آپ فلاں کے مرید ہیں، آپ فلاں کے جو ہے کسی بھی فرقے سے جو ہے آپ جو ہے اگر کوئی پوچھنا چاہے آپ بالکل وہاں پر ہی ختم کر دیں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ لیبلز کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ نے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تبلیغ کرتے ہیں یا آپ کسی کے مرید ہیں یا آپ کسی سے آپ کی محبت ہے یا آپ نے کہیں سے سٹڈی کی ہے، جو بھی ہے وہ آپ اپنے لیے رکھیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ جب اگر آپ دوسروں کے لیے رکھنا شروع کر دیں تو آپ یقین جانیے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ لوگ جو ہے آپ کو کھینچیں گے کہ اچھا یہ میری طرف آ جائے، یہ میری طرف آ جائے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر گھروں میں عیدیں بھی دو ہو رہی ہیں، اور پھر عیدیں دو ہوں تو ٹھیک ہے، یعنی اپنی اپنی بلیو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، یعنی پھر دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ٹھیک ہے آپ مرضی آپ اپنا لے لیں، ہم نے مرضی ہم اپنا لے لیں۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ ساری کفار کی باتیں اللہ رب العزت کر کے آخر میں فرمایا محبوب نے کہہ دو صرف ایک بات، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ کفار ہے یعنی کفر ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب نے یہ کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اب کہاں کفر اور کہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ یہ فلاں سے ہے، یہ فلاں سے ہے، تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں پڑھیں گے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ لوگ تو چاہتے ہیں اور خاص طور پر شیطان چاہتا ہے کہ جو آخرت کا سفر ہے اس کی تیاری میں اس کو ڈیلے کر دوں، جو اچھی اچھی باتیں تھیں ان کی طرف جانے کی بجائے ان جھگڑوں میں اس کو ڈال دوں، ڈلتا رہے پوری زندگی۔ ہو سکتا ہے اگر اللہ کا کرم ہوا تو نکل آ سکیں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے، یعنی لیبل کم سے کم ہو، مسلمان ہوں اور اس کے علاوہ اہل سنہ ہوں۔ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، اس کے نیچے کسی کی نسبت ہے آپ سر پر رکھیں لیکن اپنے اندر رکھیں۔
ہاں اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے کچھ محفل میں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کے مثلا بزرگوں سے جن کے ساتھ یعنی آپ تبلیغ کا واسطہ ہے، مریدین ہیں یا طلباء ہیں یا محبت کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی کا اختلاف ہے تو ہو سکتا ہے یعنی نعوذ باللہ یہ کوئی نبی تو نہیں ہے، تو اسی لیے جو اختلاف ہے وہ فرینڈلی ہونا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے الحمدللہ ایکسیپٹ کر لیں، نہ آئے تو چھوڑ دیں. ایک تو یہ بات. ہاں اگر کوئی جھگڑا کرے تو قرآن کی جو ہے تعلیمات اس کے لیے بھی ہیں. اس کو کیا کہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی زیادہ ہی آپ کو تنگ کرنے لگ پڑے تو آپ صرف کہہ دیں السلام علیکم. یہ اہل اللہ کا شیوہ ہے. حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اویس کو ملنا، جبہ بھی دینا اور انہیں کہنا کہ میری امت کے لیے دعا فرمائے. جب یہ یعنی دو بڑی ہستیاں ان کے پاس گئیں، انہوں نے یعنی قدم بوسی کی، عزت و احترام کیا کہ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے میرے پاس آئے آقا علیہ السلام کا پیغام لے کر. جب وہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی رہیں، جب تھوڑی سی دیر گزری، حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ہاتھ جوڑے اور فرمایا حضرت گستاخی معاف، مجھے ابھی اجازت دیں. فرمایا آخرت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے لیے تیاری کر لوں. یہ ہوتا ہے طریقہ. اب وہ بیٹھے تھے، اتنی اچھی صحبت ملی ہوئی تھی، لیکن کیا میں پوائنٹ یہاں سے کیا شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جو وقت تھا، جو آخرت کی تیاری تھی، جو آخرت کو سامنے رکھنا تھا، وہ ان کی نظر میں تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھروں میں ہوتا ہے، موضوع یہی ہوتا ہے. اگر کوئی صحیح بات کریں تو وہ بورنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے، اور اگر ہاں کسی مولوی کا یہ ہے، فلاں مولوی اس طرح کر رہا ہے، فلاں علامہ صاحب اس کے پیچھے لگے ہوئے، فلاں علامہ، اس کو دیکھیں آپ، ویوز بھی آئیں گے، بڑی شیئرنگ بھی ہوگی، واٹس ایپ پہ وہ جو ہے ارد گرد گھومے گی ویڈیو، ہم پھر اس کو شیئر کریں گے، پھر جو ہے بیٹھ کر اس پر جو ہے بڑی باتیں ہوگی اور کئی ہفتے اسی کو جو ہے موضوع بناتے رہیں. اس سے کیا ہوا؟ سب سے پہلا جو نقصان، جو خاص نقصان ہوا، ہمارا اپنا ہوا. دیکھیے اگر آپ کسی دنیاوی باتیں کریں نا، دنیاوی کسی پولیٹیشین کے پیچھے لگیں، غیبت ہوگی لیکن اس کا گناہ ہوگا. لیکن اگر کوئی دین میں، یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ آخرت بچانا ہے، تو آخرت میں، آخرت کے کاموں میں لگ کر آدمی سمجھے کہ میں آخرت کے کام کر رہا ہوں اور پھر بھی وہ کام اس کو دور لے جا رہے ہیں آخرت سے، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی جو ہے، ہم یعنی اس کے ماننے والے اللہ رب العزت کے، ہم پر شیطان کے زیادہ اٹیک ہوں گے اور ہوتے ہیں. اب یہاں پر انشاءاللہ یہ میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. اب آخری جو بات میں عرض کرتا ہوں، چونکہ پھر انشاءاللہ بریک کا بھی ٹائم ہونے والا ہوگا، تو بریک کے بعد آپ کے سوالات بھی ہوں گے، جو بھی آپ چیز شیئر کرنا چاہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے. تو ناظرین محترم، میں نے آپ سے کہا ہے کہ کم سے کم لیبل ہوں، لیکن ایک لیبل ہے جس کو پوری زندگی، جیسے وہ دوڑ لگانے والے ریس لگاتے ہیں نا اور وہ اچیو کرتے ہیں کہ مجھے گولڈ میڈل مل جائے، مجھے سلور میڈل مل جائے، کم از کم براؤن میڈل مل جائے، یعنی وہ ایک ہی میڈل ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک ایسا لیبل ہے کہ جس وقت ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیبل کی ریس ہماری شروع ہو گئی. وہ لیبل جو ہے وہ ماتھے پر سجانا چاہیے، اس کو اچیو کرنا چاہیے، اور اگر وہ گولڈ میڈل جو ہے آپ کو مل گیا تو انشاءاللہ آپ کی گارنٹیڈ بخشش ہے. اور وہ میڈل کیا ہے؟ ایمان کا لیبل. یعنی مسلمان بھی ہم ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کے بعد اہل سنہ میں بھی ہیں. یہ میں یہاں پر اہل سنہ کیسے ذکر کر رہا ہوں؟ چونکہ محرم الحرام ہے تو پھر اور چیزوں سے بچانے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم مومن ہونے کا، ایمان والا ہونے کا جو لیبل ہے ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، اور یہ اصل حقیقت ہے آپ کی اور میری زندگی کی. اسی دوڑ کے لیے،
اسی ریس کے لیے، اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اسی میڈل کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ دنیا عطا فرمائی ہے، فرمایا یہ چیز ہے، یہ چراغ ہے، یہ نور ہے، اگر یہ تم نے اچیو کر لیا، جب میرے پاس آؤ گے تو پھر دیکھو گے کہ اس چراغ کی قیمت کیا ہے، اس چراغ کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، پھر تو مجھے سمجھ آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایمان کا مثقال ذرۃ ذرہ یعنی چھوٹے سے چھوٹا رائی کا جو مسٹرڈ سیڈ ہوتا ہے، فرمایا اس کا بھی چھوٹا سا حصہ اگر کوئی ایمان ساتھ لے گیا تو فرمایا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی، وہ بھی اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ جو لیبل ہے یہ ہم نے اچیو کرنا ہے۔ اب یہ لیبل اتنا آسان بھی نہیں ہے، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وقالت الاعراب آمنا آمنا، فرمایا کہ جو اعراب ہیں، یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے وہیں پر انہیں چپ کروا دیا، فرمایا محبوب انہیں فرماؤ قل لم تؤمنوا، تم کیا اتنا اونچا دعویٰ کر رہے ہو، لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ فرمایا کیا ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیے، ہم مسلمان ہیں۔ یعنی وہ جو لیبل ہے اس کی اتنی ویلیو ہے، یعنی ہم تو کہہ دیتے ہیں نا جی الحمدللہ میں مومن ہوں، الحمدللہ میں یہ ہوں، نہیں، تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے، اس سے پھر جو ہے یعنی اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اور فرمایا محبوب قل لم تؤمنوا، فرمایا انہیں کہو کہ تم ایمان نہیں ہوا ہمارے، اور کیوں نہیں ہوا؟ آگے فرمایا بڑی خاص بات جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، ساری خاص باتیں لیکن اشارہ ہوتا ہے، اس سے پھر آدمی کھوج لگاتا ہے زیادہ۔ اچھا آگے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، یہ جو تمہارا لیبل ہے نا یعنی مسلمان ہو گئے ہو، کہ اس سے اگلا جو لیبل ہے تمہاری زندگی میں، تمہارے ماتھے پر، تمہارے سروں پر جو سجنا چاہیے وہ ایمان کا ہے، اور ابھی تمہیں وہ نہیں نصیب ہوا۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور وہ کیوں نصیب نہیں ہوا؟ فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا ظاہراً تو تمہارے جبے کبے بھی ہیں، ظاہراً تو تم میرے حبیب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، احرابی تھے نا، ظاہراً تو تم وہ ایکشن کر رہے ہو، ظاہراً ہو سکتا ہے ان کی داڑھی بھی ہوگی، ظاہراً جو ہے یعنی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر ہر چیز کرتے ہوں، اعراب ہیں، یعنی وہ ایمان تو یعنی اسلام تو کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا تھا، لیکن فرمایا کیا ہوا ہے کہ ظاہراً ہے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا یہ جو ایمان ہے نا یہ تمہارے ابھی دلوں میں نہیں اترا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لی، فرمایا یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان کے بارے میں ایمان ہے، ان پر بلیو ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، فرمایا یہ کیا ہوا تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ فرمایا جب یہ چیز تمہارے دلوں میں چلی جائے گی تو پھر کہنا آمنا، پھر یہ لیبل جو ہے تمہیں نصیب ہوگا، تب تک نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، کل بھی ہم نے دل کی بات کی تھی، اور آج بھی ہم نے دل پر آ کر کیا ہوا کہ بات روک دی ہے، اور یہ دل جو ہے یہی اصل اس کا مقام ہے۔ جب دل میں یہ چیزیں اتر جائیں جو ہم بیان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے پھر ظاہر بھی سنورتا ہے، اس سے پھر باطن بھی سنورتا ہے جب دل میں چیز اتر جائے، اور پھر جب دل جس کا نورانی ہو تو وہ بندہ بالکل سکون سے ہوتا ہے۔ باہر کی پھر آندیاں آتی رہیں، طوفان آتے رہیں، فرقہ بازی ہوتی رہے، غیبت و چغلی ان کے ارد گرد ہوتی رہے، وہ ان سے لو اللہ رب العزت کی لگی ہوئی ہوتی، پھر وہ ان باتوں میں ضائع ہونے والی چیزوں میں نہیں پڑتے۔ تو یہ جو دل کی بات ہے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، اور دل کا مقام ایسا ہے، دیکھیے قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی اتنی تو شان ہے
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو نہیں مانتے نا محبوب تم کو، جن کے دلوں میں یہ گند ہے، فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مور لگا دی۔ دل کی پھر بھی بات ہو رہی۔ اب اس کو میں تھوڑا سا کر کے پھر آگے ہم جائیں گے کہ ہم کس طرف جانا ہے۔ اب دل کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ اب ہم اس دل کو، اس پر دو چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک تو ظاہراً ہے، اگر یعنی فزیکل سائیڈ، یعنی ظاہری جسم، اگر دل جس کا یعنی وہ نہیں کہتے آج کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یعنی جب دل رک جائے تو باقی جسم آپ کے مسلز ہوں، جتنا تکڑا جو ہے اچھا جسم ہو، وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس کو جو چیز چاہیے وہ دے رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا روحانی چیز ہے، چونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ہم نے آج انشاءاللہ اس پر زیادہ بات کرنی ہے، چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور ایمان جو ہے دل میں ہوگا، تو اسی لیے ایمان پر بات ہوگی، اور یہ جو لیبل ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ اچیو کرنا ہے۔ اب چونکہ ابھی بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بریک کے بعد آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں، فون کال ہمیشہ آپ کے سامنے نمبر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، بریک کے بعد ہم پھر محرم کی جو پیاری نشریات ہماری شروع ہوئی ہیں، آج اس کا سیکنڈ پروگرام ہے، اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مہینے کے میں بھی جس طرح ہم رمضان میں، یہ دوسرے پیارے اس کے مہینوں میں، حج کے مہینے میں جس طرح ہم نے برکتیں سمیٹنے کی کوشش کی، یہ بھی ان 4 حرمت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا اپنا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں وہ برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالی ہم نے وہ باتیں تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، اور ابھی جو ہے ہمارا موضوع وہ چل رہا ہے، اس پر بھی میں جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو، انشاءاللہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم آپ کے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایک آپشن ہے۔ تو بات جہاں پر بریک سے پہلے ہم نے روکی تھی وہ یہ تھی کہ جو دل ہے، بلکہ میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کم سے کم لیبل ہونے چاہیے، یعنی فرقہ بازی سے میں بچنے کی بات کر رہا تھا۔ تو ایک تو ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد یعنی ہم بجائے اس کے کہ ارد گرد جھگڑوں میں، فرقوں میں، فرقہ بازی، تفرقہ بازی، ان ساری چیزوں میں پڑنے کے ہماری کوشش ایک ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد مومن کم بنیں گے۔ مومن بننا، ایمان کو دل میں اتارنا، دل میں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ عرابیوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہ یعنی وہاں پر ہی اللہ رب العزت نے انہیں روک دیا تھا کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے وہ تو ہو گئے ہو، لیکن ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ تو ہم اس پر بات کر رہے تھے، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن ساتھ کالرز بھی ہیں، تو آئیے چلتے ہیں کالز لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاضل نوجوان، یہ 3-4 سوال ہیں، اگر آپ نے مجھے موقع دیا یا کنٹرول روم ہے تو وہ 4 کاٹ دوں گا، درمیان میں کاٹ دی تو پھر اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے حضور، پہلا سوال جو آپ نے فرمایا مومن بننے کے لیے مثلا کوئی آدمی ڈگری حاصل کرتا ہے تو ڈگری کے لیے یونیورسٹی والے سلیبس دیتے ہیں، یہ جو سبجیکٹ تیار کرو گے تو تمہیں ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مومن کے لیے جو کیٹیگری ہے، کون کون سے سلیبس ہیں، اس کا بھی بیان کیجیے۔ اور سیدنا فاروق اعظم، آپ جیسے نوجوان کہتے ہیں کہ دیکھو یورپ اور فلاں ملک میں عورتوں کو بڑی آزادی ہے،
تو 1400 سال پہلے فاروق اعظم نے ایک نوجوان لڑکی کو جو بیت المال یا کوئی اس قسم کا محکمہ تھا وہاں اس کو انچارج بنایا. اور نمبر 2 ہاسپٹل میں جو چیف بنایا وہ بھی ایک لڑکی تھی. تو 1400 سال پہلے. اور تیسرا سوال, سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر میری پارلیمنٹ میں یہ نوجوان لڑکی نہ ہوتی تو فاروق اعظم ہلاک ہو جاتا. تو یہ 1400 سال پہلے جو اللہ کے رسول نے عورتوں کے حقوق دیے اس بارے میں آپ ذرا ہائی لائٹ کریں. اور دوسرا, بیت المقدس میں یعنی صلاح الدین ایوبی نے کوئی آدمی بھیجا کہ وہاں جا کر دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم نے جو کی روٹی کھائی یا باجرے کی روٹی کھائی, اس پر اختلاف کر رہے تھے. جو اختلاف مسلمان کر رہے ہیں آج, کیا ہمیں اس سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوگا؟ شکریہ. ماشاءاللہ, بڑے پیارے, آپ کی خوشی ہوتی ہے آپ شامل بھی ہوتے ہیں, بڑے پیارے سوالات ہیں, میں انشاءاللہ ان کی طرف آتا ہوں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, گڈ ایوننگ, ہاؤ آر یو؟ ماشاءاللہ جناب, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ رب العالمین. محرم مبارک. مسٹر ایم خان and his long speeches, mashallah, mashallah, may Allah give him long life. Ameen. The definition of Iman is that you believe in Allah and his angels and the Kitabah and his messengers and the judgment day. وہی جو اے ایمان ہوندا ہے, دل صاف اپنا رکھو, سکون نال زندگی گزارو, تے جس طرح بھی ہے ربت نہ کرو. ہن میری تسی لیبل دی گل کرنے ہو, لیبل لائک مسلمان پہلے بھی ہو, فور پاکستانی ہو, فور اہل سنت اور فور حنفی book school of thought. That's the only label you need. Yeah. No, that's right. That's what I said. Minimize them. You don't have to increase them. Jazakallah for sharing. Next call لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں. آپ سنائیں, آپ کا کووڈ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی جی اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے. آپ اتنے اچھے انسان ہیں, میں نے آپ کے لیے بڑی دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ شکر ہے, میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور آپ کا بیان بھی بہت اچھا, کل بھی بہت اچھا بیان دیا اور آج بھی بہت اچھا دیا. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا دیا آپ نے بیان, مزہ آ رہا ہے ویسے. بہت شکریہ. دوسری یہ بات ہے, میں کچھ بیمار ہو گئی تھی, چیسٹ انفیکشن ہو گئی تھی, اس کے 3 مہینے میں بیمار رہی ہوں. تو اس کے بعد اب میرے سے نا پڑھائی نہیں کی جاتی. یہ میں بڑا دل چاہتا ہے قرآن شریف پڑھوں, لمبا کر کے پڑھوں, پر لمبا کیا میرے سے تھوڑا سا بھی نہیں پڑھا جاتا. تو بس ذرا ایسے آپ میرے لیے نا خاص دعا کر دیں, کسی وقت کر دیا کریں جب آپ کو یاد آئے. جی جی ضرور, انشاءاللہ ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے شفا کر کے صحت دے, سلامتی دے, لمبی زندگی دے. آمین. ماشاءاللہ آپ کا اردو اسلام چینل تو چھا گیا ہے. اپنا امام صاحب کا پروگرام ہوا, آپ کے ہوئے جو بھی سارے آتے ہیں پریزنٹر, بڑا اچھا اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بڑا مزہ آتا ہے آپ کے پروگرام کا بھی مجھے, میں انجوائے کرتی ہوں ویسے. بہت شکریہ. تو اپنے امام صاحب ہو گئے, آپ کا تو میں خیر اسپیشلی غور سے سنتی ہوں. بڑی نوازش, آپ شامل بھی ہوئیں تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی. اور آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ جیسے محبین ہیں یعنی ہمارے اسلام چینل کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو, اور بھی جو ویورز دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے آپ کے دل میں محبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہماری جو آپس کی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کے دین کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم فرمائے. اور قیامت والے دن یہ جو چھوٹی سی نوکری ہے یعنی اللہ رب العزت اگر قبول کر لے تو ہم سب کو اس کا حصہ عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی جی اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا ایک سوال کہ جمعہ رات جمعہ کو میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہوں. بالکل آپ کو یاد ہو؟ بالکل یاد ہے, جمعہ اور جمعرات کو تھا نا. جی جی میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پہلے میں بہت زیادہ پڑھائی کرتی تھی, بہت زیادہ کرتی تھی, لیکن جیسے اس خوف سے مجھے کل جمعرات پہلے میں انزائٹی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے, اور جمعہ 2 دن میں بڑی مشکل میں گزارتی ہوں. تو
تو حالانکہ میں پہلے بہت پڑھتی تھی، ان دنوں میں پڑھتی تھی، تو میں کیا کہ وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے جو آمن رسول، اس میں جو آخری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی، تو وہ میں پڑھتی ہوں کہ اس میں اللہ میں لکھا ہے کہ میرے پہ اتنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جتنا میں برداشت نہ کر سکوں۔ نہیں یہ اچھا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں، اور میں اور بھی ایک دو چیزیں آپ سے عرض کروں گا۔ جی نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ؟ جی میں سب سے پہلے تو اسلام چینل کو، اس کے بعد آپ کو، اور پھر آپ کے والدین کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت ہوئی آپ کی، جزاک اور اللہ ہر بات آپ کی اتنی آسان طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں کہ سیدھی دل میں اتر رہی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اس کا اجر دے، اور اسلام چینل اسی طرح کے زبردست پروگرام پیش کرتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں، آپ کی دعاؤں کا، حسن ظن کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور یہی کوشش ہوتی ہے، دین آسان ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آسانی سے ہی سمجھ آئے۔ تو ناظرین محترم جو بھی شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں میں اکٹھے کر رہا ہوں، اور آخر میں انشاءاللہ میں جو بھی میرے ساتھ اللہ رب العزت نے جتنا بھی علم دیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو میں چاہتا ہوں چونکہ ہماری بات چل رہی ہے تو اسی لیے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اس کو مکمل کر لیں، پھر آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو ناظرین محترم میں نے جو عرض کیا ہے کہ ایک لیبل ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، یعنی میں مثالیں دے کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک ریس میں ہیں، اور دیکھیں یہ دنیا کسی کو نہیں پتا کہ اس کا سٹاپ کہاں پر ہے۔ اب آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ یعنی کچھ حضرات دعائیں کر رہے تھے کہ مجھے بھی کووڈ ہوا تھا، اس وجہ سے یعنی اللہ رب العزت نے شفا دی ہے، اور بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ یقین جانیے میں آکسیجن پہ تھا، چونکہ ابھی پرسنل بات چل پڑی ہے تو میں شیئر کرتا ہوں جو میں نے فیل کیا ہے۔ آکسیجن پہ تھا اور بالکل جو ہے نا یعنی سانس نہیں آ رہی تھی، اور یہ اس وقت صرف میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ میری جو آکسیجن ہے ہو سکتا ہے یہ اس ٹینک سے ختم نہ ہو جائے۔ تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا، یعنی وہ سوچ میں تھا کہ کاش یہ سٹاپ نہ ہو، یہ سٹاپ نہ ہو۔ باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ایک اللہ رب العزت کی ذات تھی، اور ایک جو ہے یعنی اس کی رحمت تھی، اور باقی یہ جو ذہن میں تھا کہ ابھی سب کچھ گیا۔ یعنی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ ہم نے آخرت کو سامنے اگر رکھ کر ہم چیزیں کریں تو یقین جانیے جب آپ لوگوں سے ڈیل کریں گے تو آپ کی جو پرائیورٹیز ہوں گی، آپ کی جو ذہن میں چیزیں ہوں گی وہ اور ہوں گی۔ دیکھیے ہر چیز کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ یہ کروں گا تو وہ اس کے ریٹرن میں یہ ہوگا، یہ اگر میرا ایکشن ہوگا تو اس کا یہ ری ایکشن ہوگا، یعنی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا آخرت کو سامنے رکھ لیں تو چونکہ یہ جو پیارے مہینے آتے ہیں، پھر اگر ایک ظاہری بھی خراب کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں یعنی آپ ماشاءاللہ ایمان کی نوعیت کو، ایمان کی قدر کو سمجھتے ہیں، تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو یہاں پر شیطان زیادہ آتا ہے کہ اوہ یہ تو مثال کے طور پر ایک اگر آدمی کافر ہے تو شاید شیطان کو پتا یہ تو پہلے ہی میرا ہے، وہاں پر اس کو کچھ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ شیطان کا خاص ٹارگٹ بن گیا ہے، اچھا ابھی اس کو جو ہے نا میں نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا پھر شیطان مسلمان ہونے کے ساتھ وہ ابھی نمازی بھی بن گیا ہے۔ اب نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ جو صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ جو سارے اعمال ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی ایک تو نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ایمان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو چیز کو ایک شخص کر رہا ہے، شیطان کو اور بھی خاص ٹارگٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ تو اس نے تو ایمان کی قدر جان لی ہے۔ ابھی وہ آپ کی نمازوں میں، ہماری نمازوں میں بھی آتا ہے، وہاں پر دکھلاوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اب نماز وہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرمایا ہے تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ کن کے لیے؟
الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو پھر دکھلاوا آ جاتا ہے اس میں جو ہے دوسروں کو دکھاوا آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی اس نے تو نمازیں شروع کر دی ہیں، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی نمازوں میں رعایت لے آؤں۔ اب ہمارا یہ ہوتا ہے جو فلاں ماشاءاللہ بڑا حاجی ہے، اس نے تو اتنے حج کیے، اب اندر سے شیطان اس کو اجاگر کرتا ہے کہ تم نے تو اتنے حج کر لیے، پھر وہی حاجی ہوتا ہے وہاں پر حج کی بجائے بزنس کے لیے چلا جاتا ہے، یہ وہ خراب کرتا ہے نا شیطان۔ ہم بندوں پر اٹیک نہیں کر رہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایمان کی جو دولت ہے یہ ہماری اصل ٹارگٹ ہے جس کو اچیو کرنا ہے۔ اب یہی بندہ ہے یعنی ساری چیزیں کر رہا ہے، تو ایمان جو ہے یہ اصل چیز ہے، اگر ہم اس کو بچا لیں گے تو میں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جب بھی آپ کسی سے ڈیل کریں گے اگر یہ چیز سامنے ہوگی تو آپ فضول باتوں میں نہیں پڑیں گے، فرقہ بازی ہو، گھر کے معاملات ہوں، ساری چیزیں ہوں، آپ کی رضائق ہوگی کہ میں یہاں پر ہوں، میری ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور ریس میں کیا ہے صرف ایمان کو بچانا ہے، اور یہ ایسی ریس ہے کہ پتہ نہیں کہ کب حکم آ جائے کہ یا رب اسرائیل علیہ السلام آ جہاں کی ابھی آپ کا وقت ہے جانے کا، اور اگر تیاری نہ ہوئی تو پھر جاتے ہوئے بڑی آدمی شرمساری بھی ہوتی ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ تو ناظرین محترم یہ جو ساری چیزیں جہاں پر ایمان رہتا ہے، جہاں پر ایمان ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا دل ہے۔ تو ہمارا دل ہر قسم کی کدورت سے، غیبت سے، چغلی سے، ہمارا جو ہر قسم کی یہ جو گناہوں کی آلودگی ہے، اس دل کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ اور کس کے لیے صاف کرنا ہے؟ یسٹرڈے کی حدیث شریف آپ کو یاد ہوگی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر جگہ نہیں سماتا سوائے مرد مومن یا عورت جو ہے، فرمایا وہ جو مومن کا دل ہوتا ہے میں وہاں پر سما جاتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ مومن دل ہے، مسلم دل نہیں، یہ کفار کا دل نہیں، ان پر تو مور لگی ہوئی ہے، مسلم دل میں بھی وہ نہیں آتا، کیونکہ مسلمان تو ظاہری چیزوں کا نام ہے۔ فرمایا مومن دل جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس میں سما جاتا ہوں، یعنی میں وہاں پر بسیرا کرتا ہوں۔ تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ اس چیز کو اچیو کرنے کا مہینہ ہے، حرمت والا ہے، اس کا اپنا مہینہ ہے، اور ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا رب ہمارا یہ جو دل ہے اس کو صاف کر، اس کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر، اور اس کو شیطان کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے بچا۔ آخری حدیث ہے، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے انسان کا، شیطان اس طرح اس کو پنجے میں رکھتا ہے، کسی چیز سے جو ہے وہ نہیں چھڑا سکتا آدمی۔ ہاں جب کوئی بندہ کہے اللہ رب العزت کا ذکر کرے تو فرمایا اس وقت شیطان جو ہے اپنا پنجہ ڈھیلا کر لیتا ہے۔ یہ اتنی پاور ہے اللہ رب العزت کے نام کی، لیکن دوسری طرف شیطان کو دیکھیں کہ سارا جسم کو وہ پکڑ سکتا ہے لیکن وہ دل کو پکڑتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہاں پر اگر یہ دل کسی کا مومن ہو جائے تو پھر تو سارا کھاتا ہی جو ہے وہ صاف ہو گیا اس بندے کا، اور شیطان کا کھاتا خراب۔ تو ہم نے اس چیز کو جو ہے سامنے رکھ کر، یہ جو مہینے آتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی قربت والے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان سے زیادہ اچیو کرنا ہے۔ تو وہ اچیو جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے ہو سکتا ہے، اس کا ذکر کر کے ہو سکتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود و سلام پڑھ کے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ اہل بیت اطہار، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی پیاری فیملی جو ہے اہل بیت اطہار ہیں، ان کا ذکر کر کے ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اولیاء اللہ کا ذکر کر کے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنے جو والدین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے دعا کر کے ہو سکتا ہے، ان کی خدمت اگر زندہ ہے تو کر کے ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ آخر میں ان کا جو اینڈ ہے وہ دل صاف کرنے کا تعلق ان ساری چیزوں سے ہے۔ تو یہ ساری ایک لڑی ہے جس کو ہم نے ذہن کھول کر، اوپن مائنڈڈ ہو کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ تعالی اگر ہم یہ اچیو کرنا چاہیں گے تو یقین جانیے کہ یہ محرم کا مہینہ آپ کے لیے چونکہ پہلا ہے، یاد ہے آپ کو، یعنی اسلامی پہلا مہینہ، تو آپ یہی ٹارگٹ سامنے رکھ لیں کہ یا اللہ نیو ایئر جو ہے، اسلامک نیو ایئر جو شروع ہوا ہے، اس کا پہلا مہینہ ہے، میں نے اگلی زندگی میں یہ چیز اچیو کرنی۔ تو پھر آپ
اگلا محرم آئے انشاءاللہ ہم پھر باتیں کریں گے، آپ پھر رینیو کریں گے کہ پچھلے محرم میں یہ ہماری حالت تھی، ابھی کیا ہے، ابھی ہمارے دل میں کیا وہی پرانی بری عادتیں ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی چینجز آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو بڑی برکت بھی ہوگی. اور ہماری یہ جو اسلام چینل کا ہمارا یہ جو اپنا ایک نالج شیئرنگ ہے، ہمیں پھر اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے ہاں ہم نے کچھ باتیں کی تھی اور ان کا پھر اثر بھی ہوا ہے. مجھے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی میں عرض کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظر محترم، آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، لیکن ایک اور کالر ہیں ساتھ، ان کی کال اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا حال ہے جی، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. میں نے بس یہ کہنا تھا کہ بہت اچھا پروگرام ہے، جزاک اینڈ اللہ. پیپل لائک یو آن اسلام چینل اردو ضرور آیا کریں. یہ نالج ہم لوگ کی بڑھتی ہے الحمدللہ، اور اتنے سمپل وے سے، ایزی وے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک اباؤٹ محرم تو بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اینڈ وی نیڈ knowledgeable people like you, alhamdulillah. And I wish you all the best that you have recovered from COVID. Alhamdulillah. May Allah give you a long life. آمین. جزاکم اللہ خیرن. تھینکس فار یور اٹینڈنس. may اللہ ریوارڈ یو دنیا and آخرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے، سلامتی دے، اور جو آپ کا حسن ظن ہے اس کو بھی قائم رکھے. شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. حضرت محترم، جو بھی آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اور بالکل انشاءاللہ پروگرامز اور بھی ہوتے ہیں. میں تو ابھی چھوٹے سے طالب علم ہوں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے اچھے علماء کرام یہاں پر آتے ہیں، تو یقیناً آپ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھایا کریں. یہی موقع ہے، نالج جو ہے انشاءاللہ اس کو حاصل کرنا چاہیے. پہلا سوال تھا کہ مومن جو ہے، یعنی جس طرح اور سلیبس ملتے ہیں ڈگری کے لیے، آپ نے فرمایا تھا کہ مومن ہونے کے لیے ڈگری جو ہے اس کا سلیبس کیا ہے. تو سلیبس بہت سے ہیں. ایک سلیبس اس کی 2 شکنے ہیں، میں اشارہ دے رہا ہوں، پھر اگر ان کو کھولیں تو بہت بڑی چیز ہے. ایک سلیبس کے 2 حصے ہیں، 2 پہلو ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. ان پر آپ سرچ کریں، انشاءاللہ ہم بار بار ہم آتے رہیں گے، شیئر بھی کرتے رہیں گے. یہ دونوں اگر آپ مکمل کر لیں گے، 2 کوسچن، تو یہ آپ کا سلیبس بالکل مکمل ہے، اور یہ ایمان کی جڑ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے اور انسانوں کے قریب بھی ہو جائیں گے. آگے جو ہے اس پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ابھی ٹائم بھی مختصر ہے تو میں انشاءاللہ اس کو اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں. جی نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز امین بول رہی ہوں. جی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے. اچھا. تو میں بھی آپ سے یہی عرض کروں گی کہ پلیز برائے مہربانی آپ آیا کریں، کیونکہ آپ جو کچھ بتاتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں دین اور دنیا دونوں آتے ہیں. جزاک اللہ. اس لیے آپ کا آنا ضروری ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، بلکہ اسلام چینل سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آپ کو ضرور 1-2 دفعہ ویک میں لایا کریں. جی تو بس جی میں نے یہی کہنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. صبح مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ آتے ہیں. صبح میں نے آپ کا ریپیٹ پروگرام دیکھا. اچھا. تو آج میں نے ابھی لگایا ہے. ٹھیک اور کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی. صحیح. تو آ کے ابھی لگایا ہے، تو آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو ایک بہن نے بھی آ کے کہا ہے، تو میں بھی اس کی تائید کرتی ہوں کہ آپ ضرور آیا کریں. آپ سے بہت سی اچھی باتیں ہمیں ملتی ہے. خداوند تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے. خدا حافظ. آمین یا رب. ماشاءاللہ. مس امین صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا شامل ہونا قبول فرمائے. انشاءاللہ کوشش ہوگی پوری، اور ساتھ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ملک صاحب کی جو ہے حرمت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے. اور آپ کی جو بھی دعائیں ان کے لیے آپ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو ان کا اجر عطا فرمائے، اور آپ کو صحت و سلامتی، آپ کی ساری فیملی کو، اور جو بھی حاضرین و حاضرات ہیں. انشاءاللہ آخر میں دعا بھی ہوگی آپ کے لیے. دل سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے، مصیبات سے محفوظ فرمائے. ناظرین محترم، دوسرا سوال تھا کہ عورت کے حقوق. عورت، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں یعنی ماؤں کا صدقہ ہی ہے.
والدین یعنی جو باپ ہوتے ہیں ان کا ایک اور رول ہوتا ہے، اور یعنی یہ دو یونٹس ہیں، ان سے ہی پوری جو ہے ہماری زندگی جو ہے بنتی ہے. تو یقیناً اس پر جتنا بھی الابوریٹ کیے جائے انشاءاللہ عورتوں کے حقوق پر ایک علیحدہ پروگرام انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ وہ ہوگی. تو ابھی اگر ایسے کر دوں سرسری طور پر تو اس سے حق نہیں پورا ہوگا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں انشاءاللہ ان کو بعد میں کروں گا. دوسرا تھا کہ آپ بیمار ہیں اور اب جو ہے عبادت یعنی نہیں کی جا سکتی، یعنی پہلے بیمار ہونے سے پہلے آپ بڑی جو ہے عبادت کرتی تھی، قرآن کی تلاوت اور بھی. تو ابھی جو ہے دیکھیے اللہ رب العزت دل کے حال کو خوب جانتا ہے، آپ کی صحت کا بھی وہ واقف ہے. تو اسی لیے جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے اوپر پریشر مت ڈالیں، بالکل آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکتی ہے ایک تو آپ وہ عبادت کریں. اور اسی میں وہ شامل کر رہا ہوں میں جو نیکسٹ کویشچن تھا، لیکن ابھی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. جو جمعہ اور جمعرات کے دن جو بہن ہے وہ بیمار ہو جایا کرتی ہیں، آپ بھی اور دوسری بہن ہیں آپ بھی جو ہے جتنی عبادت ہو سکے آسانی کے ساتھ وہ کیا کریں، زیادہ ضرورت یعنی اپنے آپ پر پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو ہے ساتھ اپنی خوراک کا خیال رکھیں. یعنی ایک طب کا طالب علم ہونے کے ناطے میں جو عرض کر رہا ہوں، خوراک کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. خوراک جو ہے اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں عرض کی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اب یہ بات چل پڑی ہے، تو وہ 40 دن وہاں پر رہے اور بڑے بالکل کمزور ہو گئے تھے. جب وہ باہر آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو خوراک کھاؤ، پھر ان کا ذکر ہے. تو جمعرات جو ہے وہ جو بیمار ہوتی ہیں وہ بھی آپ بھی جو ہے نا یہ ایک تو اپنی خوراک کا خیال رکھیں. یعنی ان کو ذکر آتا ہے کہ کچھ کدو شریف یعنی یہ جو ڈوڈی ہے اس کا تھا، کچھ کہتے ہیں وہ انار کا تھا، اپنے مزاج کے مطابق یعنی اپنی صحت کے مطابق یہ جو انشاءاللہ اس کا بھی خیال رکھیں. اور ڈاکٹر جو ہے ظاہر بات ہے ہم اچھی کنٹری میں خاص طور پر اگر یو کے میں ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع لازمی کریں کہ وہ جو ہے نا آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے. تو دیکھیں اسلام میں ماشاءاللہ بڑا اچھا دین ہے، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، روحانی علاج ہے اور جسمانی علاج ہے. اور جسمانی علاج اپنے آپ سے بھی تھوڑا بہت آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے. اور دوسرا یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ جمعہ اور جمعرات کے جو دن بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. جمعہ اور جمعرات برکت کے دن ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی یاد میں بھی آپ آ سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا نفسیاتی بھی ہو، یعنی جمعرات جو ہی آئی اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، تو انشاءاللہ اس پر بھی دھیان رکھیں. ناظرین محترم، پروگرام کا اختتام بالکل اینڈ پر ہے. انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے جو حضرات سنتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اور خاص طور پر آخر میں دعا ہے کہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس حرمت والے مہینے میں ہم سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جو بیمار ہیں، اللہم اشف مرضانا واشف سائر المسلمین، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام محبت کرنے والوں کو محبت کو قبول فرمائے. آپ کی زندگیوں میں آپ سارے حاضرین کی جو ہے گھروں میں ہر قسم کی خیر و برکت عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے، شیطان کے سر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو پاک فرمائے. آپ کی جو اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح بنائے، اور ہر قسم کی جو دعائیں ہیں آپ کے دل میں اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملیں گے. تب تک کے لیے جو ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب کو، پورے امت مسلمہ کو اور پھر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.